ہمارے دماغ کے دو حصے، ایک دائیں اور ایک بائیں، جو رائٹ سائڈ کا ہے اور ایک لیفٹ سائڈ کا ہے۔ اور لیفٹ سائڈ کا جو دماغ ہے یہ کام کرتا ہے تو جو حقیقی چیزیں ہیں بس اس کا کام کرتا ہے، یعنی جس کی عزت کرنا ہے اس کی عزت کرے گا، جو اسے نہیں سمجھ میں آیا اس کو نہیں کرے گا۔ حقیقت پسندانہ کام لیفٹ سائڈ والا جو دماغ ہے وہ حقیقت پسندانہ کام ہی کرتا ہے۔ یعنی آگ گرم ہوتی ہے کہ تو یہ لیفٹ سائڈ کا دماغ اس کو مانتا ہے اور تمہیں وہاں جانے سے روکتا ہے، لیکن رائٹ سائڈ کا دماغ جذباتی ہے، یہ جذبات والے کام کرتا ہے۔ کبھی کبھار ایسا ہے کہ اس کے جذبات بہت اوور ہو گئے تو یہ کسی کو بھی کچھ بھی بنا دے گا، بہت اونچے پہ لے کے چلا جائے گا۔ اور یہ رائٹ سائڈ کا دماغ جب زیادہ کام کرے اسے پتا ہے کہ آگ گرم ہوتی ہے، اس کے باوجود بھی جذبات میں وہ ہاتھ ڈال دے گا۔ یہ سارے جذبات کے جو کام ہیں وہ رائٹ سائڈ کا دماغ کام کراتا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو ڈپریشن کے شکار ہوتے ہیں وہ کب ہوتے ہیں؟ رائٹ اور لیفٹ میں بیلنس نہیں ہو پاتا۔ لیفٹ سائڈ کا دماغ وہ حقیقت پسندانہ کام اتنا ہی کرنا چاہتا ہے اور رائٹ سائڈ کا وہ کچھ جذباتی کام کرنا چاہتا ہے۔ یہ دونوں کے ٹکراؤ میں وہ فیصلہ نہیں لے پاتا، کروں تو کیا کروں، کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، پھر اسے کسی کے مشورے کی ضرورت آتی ہے۔ ایک ہی دماغ ہے، ایک ہی سوچنے والا ہوتا تو پھر یہ کنفیوژن کیوں آیا ہے دماغ میں؟ کبھی سوچا آپ نے؟ کچھ بھی کرنے کے وقت دو طرح کے خیالات آتے ہیں آپ کو، اس کے نقصان کے بھی اور اس کے فائدے کے بھی۔ تو یہ دماغ کنفیوز کرتا رہتا ہے ادھر کا اور ادھر کا۔ یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ صوفیاء کرام نے فرمایا اس کو بیلنس رکھنے کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ مراقبے کی محفل۔ جب بندہ مراقبہ کرتا ہے تو یہ دونوں کی دوستی ہوتی ہے اور دونوں مل کر کے ایک فیصلہ لیتے ہیں، اور کبھی آدمی گمراہ نہیں ہوگا، صرف جذبات میں بھی نہیں بھاگے گا اور صرف ظاہر پر بھی نہیں چلے گا۔ تو مراقبہ آدمی کے دماغی توازن کو بیلنس دیتا ہے، برابر رکھتا ہے۔ اس لیے صوفیاء کرام اس محفل کے ذریعے سے لوگوں کی تربیت کیا کرتے تھے۔ بہرحال وقت زیادہ ہوا اور آج میں نے بہت شاید ایسی باتیں کر دی جو کچھ لوگوں کے باؤنس جا رہی ہوں۔ نہیں، ابھی انشاءاللہ العزیز اندر اتریں گے۔ ہم ایسی کوئی بات نہیں کرتے، وہ دوسرے لوگ ہوں گے کہ جن کو ایسا لگتا ہے محفل میں سناٹا ہے، سبحان اللہ بھی نہیں بول رہے، نعرہ تکبیر بھی نہیں بول رہے۔ ہم کو پہلے سے بھی ایسی عادت نہیں، سمجھ میں آ رہا ہے تو سب سے اچھی بات، ورنہ کچھ لوگ تو محفل میں جس کو کچھ نہیں سمجھ میں آتا وہ زیادہ نعرے لگاتا ہے۔